خواتین کی اولاد نہ ہو تو ان کو مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے سسرال کی طرف سے۔ اب یا تو تانے ملتے ہیں کہ اولاد نہیں، اس کا اتنا عرصہ ہو چکا، اور فلاں کی تو اولاد ہو گئی، 1 سال ہی ہوا، اور اس کے تو 8 سال، 10 سال، 4 سال، 6 سال ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر اولاد نہیں ہو تو پھر ہم اس کی دوسری شادی کر دیں گے اپنے بیٹے کی۔ اب یہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی لے سکتا ہے۔ نحمد صلی علی رسول الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ انسان کے آنگن میں، گھر میں بچوں کا ہونا اور ان کا کھیلنا کودنا ہر ایک مرد اور خواتین کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہو جو ان کا سہارا بنے، ان کے وارث بنے۔ لیکن بعض فیملی پر، ازدواجی زندگی پر، میاں بیوی پر یا تو عملیات کے ذریعے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی، یا تو اولاد ہو تو مر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے پیدا ہوتے ساتھ، یا پھر مری ہوئی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے ساتھ ایسا عمل ہو، بالخصوص خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں کہ جب ان خواتین کی اولاد نہ ہو تو ان کو مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے سسرال کی طرف سے۔ اب یا تو تانے ملتے ہیں کہ اولاد نہیں، اس کا اتنا عرصہ ہو چکا، اور فلاں کی تو اولاد ہو گئی، 1 سال ہی ہوا، اور اس کے تو 8 سال، 10 سال، 4 سال، 6 سال ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر اولاد نہیں ہو تو پھر ہم اس کی دوسری شادی کر دیں گے اپنے بیٹے کی۔ اب یہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی لے سکتا ہے۔ لیکن بعض انسان کی طرف سے رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، یا اس جوڑے پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس کا جو سارا مدعا ہے وہ اس شخص پر آ جاتا ہے کہ جو کالے عمل کے ذریعے میاں بیوی میں رکاوٹ حائل کرتا ہے کہ اولاد نہ ہو۔ اب انسان پر جب ایسا عمل ہو کہ اس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، اور بعض اوقات انسان پر کچھ بھی نہیں ہوتا میاں بیوی پر، لیکن اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر، اور کیا ٹائم مختص ہے اور کیا نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے پر پورا بھروسہ، یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب آپ کا یقین کامل ہوگا، آپ دین پہ ہوں گے، نماز قائم کریں گے، ذکر اذکار سے دل کو منور کریں گے، تو پھر اللہ آپ کے بند رستے بھی کھولنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ کا قرب حاصل کریں، دین میں لگے، تبلیغ میں لگے۔ جب آپ اللہ کے رستے میں وقت لگائیں گے، اب کئی ایسے جوڑے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد کے کاموں میں آپ دھیان دیں، یا کاموں میں اپنے آپ کو صرف کریں، یا مسجد میں جھاڑو لگائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے عمل، اور دوسرا، جب آپ کی اولاد میں رکاوٹیں ہوں، اور ایسا جوڑا کہ جس کی عرصہ دراز سے شادی کو ہو جائے لیکن اس کی اولاد نہ ہوتی ہو، اس کے لیے آج انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں کہ آپ سورہ مریم کو روزانہ تلاوت کریں، پڑھ کر ایک مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ ایک مرتبہ آپ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں، اور خود پر بھی دم کر لیں، اور وہ پانی آپ پئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا بھی، اور آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اس لیے کیونکہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، تو مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں انسانوں سے نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ تو وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے خوبصورت شخص کے شکل میں آئے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں۔
تو उन्हीं की सूरत में आए। तो जब वो आए तो उनको जैसे बेटा अता फरमाया, तो फिर उनको खजूर का कहा कि अल्लाह ताला ने कि ए मरियम खजूर खाओ, खजूर और पानी पियो। तो इसलिए ज़्यादातर हम कहते हैं डॉक्टर भी, और इससे ये भी अखज़ होता है कि जब आपको हमल ठहर जाए, औलाद हो रही हो, तो उस वक़्त आप खजूर खाएँ। खजूर से ये है कि आपको तक़वियत मिलेगी और आपका जो औलाद है, वो भी मज़बूत असाब की मालिक होगी पैदा होके। तो इसलिए एक तो ये अमल है कि आप इसको बिला नागा 41 दिन पढ़ें सूरह मरियम को। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाज़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।